ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین الکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا۔ رمضان اللہ ہماری زندگیوں میں لے کر آیا، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ رمضان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، ممکن ہے آئندہ رمضان بھی اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ اور رمضان کے اندر روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھنے والوں نے تراویح پڑھی، اور تلاوت کرنے والوں نے تلاوت کی، زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے والوں نے زکوٰۃ اور فطرہ ادا کیا۔ بے شمار اعمال رمضان میں کیے۔ رمضان کے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا فرمائے، یا اللہ رمضان کا ہر عمل بلکہ زندگی کا ہر نیک عمل قبول فرما، اس لیے کہ اللہ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ ہماری زندگی کا ہر نیک عمل قبول کر لے۔ اور رمضان کے اندر جو کمی بیشی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، روزوں کے اندر، تراویح کے اندر، تلاوت کے اندر، زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کے اندر ممکن ہے کچھ کوتاہیاں ہو گئی، اس لیے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے رہے۔ جیسے رمضان کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح اولاد کا ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کی جمعہ میں چند الگ الگ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسے رمضان میں رمضان کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح زندگیوں میں اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَأَهْلِيكُمْ، تم اپنے گھر والوں کو، گھر والوں کے اندر ماں باپ بھی آ گئے، بہن بھائی بھی آ گئے، بیوی بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر تمہارے گھروں میں کوئی کام کرنے والے نوکر ہیں، مزدور ہیں، وہ بھی آ گئے، ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ دین پر چلنے سے، اسلام پر چلنے سے، نیک اعمال کرنے کے ذریعے سے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، متقی بناؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو دین پر، شریعت پر چلنے والی بناؤ، اپنی اولاد کا مزاج دین پر چلنے والا بناؤ، شریعت پر چلنے والا مزاج بناؤ۔ اس کے ذریعے سے اولاد جہنم سے بچے گی۔ ایک روایت میں امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کا نام نہیں لے سکتا، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا سے روانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب انسان دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ، کسی نے مسجد بنا دی یا کسی نے کنواں کا انتظام کر دیا، جب تک دنیا میں یہ کنواں رہے گا، پانی رہے گا، لوگ استعمال کرتے رہیں گے، اور جب تک یہ مسجد رہے گی، اس طرح کے خیر کے کام دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا، جب تک دنیا کے اندر یہ خیر کے کاموں سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب اس کی قبر میں، اس کی روح تک اللہ پہنچاتے رہیں گے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یا یہ کہ مرنے والا انسان ایسا علم، نفع والا علم چھوڑ کے گیا، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے اللہ کے بندوں کو، بندیوں کو قرآن پڑھا دیا، یا یہ کہ کتابیں لکھ دیا، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور اس کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب اللہ اس کی روح کو پہنچاتے رہیں گے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، او ولد صالح یدعو له، یا یہ کہ مرنے والا انسان مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو ایسی نیک بنا دیا، دیندار بنا دیا، متقی بنا دیا، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد دنیا میں دعائیں کر رہی ہے، نیک اعمال کر رہی ہے، خیر کے کام کر رہی ہے۔ جب تک اس کی اولاد خیر کے کام کرتی رہے گی، اور جب تک اس کی اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب اللہ اس کے ماں باپ کو پہنچاتا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا،
کہ موت سے پہلے اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، نیک بناؤ، متقی بناؤ، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو شریعت اسلام پر چلنے والی بناؤ۔ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہاری اولاد نیکیوں میں زندگی گزارتی رہے گی، ان کا اجر و ثواب تمہیں پہنچتا رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ موت سے پہلے ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا، نیک نہیں بنایا، نمازی نہیں بنایا، شریعت پر چلنے والی اولاد نہیں بنایا، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہی اولاد ہمارے حق میں کیا دعائیں کرے گی، کیا خیر کا کام کرے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، متقی بناؤ، دعائیں کرنے والی بناؤ، تاکہ تم کسی اور کی دعا کے محتاج نہ بنو۔ کم سے کم اپنی اولاد کو ایسی بناؤ کہ موت کے بعد ہماری اولاد ہماری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ کم سے کم اپنی اولاد کو ایسی بناؤ، ہماری قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ہماری اولاد ہمارا اپنے دعائیں کرنے والی بنے۔ سینکڑوں روایتیں ہیں، ان روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو اچھے اخلاق والی بناؤ۔ ایک روایت میں ابن ماجہ میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اکریموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، تنہائیوں میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اپنی اولاد کا اکرام کرو، ادب سے بلاؤ، اخلاق سے بات کرو، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، لوگوں کے سامنے بے عزتی کا معاملہ نہ کرو، لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو بے عزتی کے ساتھ بات چیت نہ کرو، ان کا اکرام کرو۔ اکریموا اولادکم، اور آگے بیان فرمایا، واحسنوا ادبہم، تم اپنی اولاد کو باادب بناؤ، ادب والی بناؤ۔ بڑوں کا ادب کیسے کرنا، علماء کا ادب کیسے کرنا، قرآن کا ادب کیسے کرنا، مسجدوں کا ادب کیسے کرنا، قبروں کا ادب کیسے کرنا، چھوٹوں کا ادب کیسے کرنا، ہر ایک کا کیسے ادب کرنا، ادب والی بناؤ، آداب سکھاؤ، ان کے سامنے آداب بیان کرو تاکہ ادب والی بن جائے۔ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، ان کی ایسی تربیت کرو کہ ان کے اندر آداب زندہ ہو جائے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ادب والی نہیں بنائی، اس کی وجہ سے آج کی اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والی نہیں، بڑوں کا ادب کرنے والی نہیں، دوسروں کا ادب کرنے والی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اپنی اولاد کا ادب کرو، ادب سکھاؤ۔ یہاں تک بیان فرمایا، اپنی اولاد کو حرام کمائی نہ کھلاؤ، حرام غذا نہ کھلاؤ۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے نواسے، دیکھا ایک کھجور پڑی ہوئی
کھجور اٹھایا منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا فوراً تھوکو، اپنے منہ سے کھجور نکالو۔ کھجور نکالا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اما تعرف انا لا ناکل صدقہ، بیٹے کیا تجھے معلوم نہیں ہم صدقے کا مال کھاتے نہیں، صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں۔ ایک صدقے کا کھجور بچہ ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے معلوم نہیں، صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم نہیں، اس نے کہ معصوم بچہ ہے منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے سے بیان فرمایا کہ آپ جانتے نہیں کہ صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں۔ آج ہم لوگ خود اپنی اولاد کو حرام کا مال کھلا رہے ہیں۔ یہ حدیث کی شرح میں محدثین نے بات لکھی ہے، جب تمہاری اولاد شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی عمل کرے اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو ان اعمال سے روکنا واجب ہے۔ ماں باپ دیکھ رہے ہیں میری اولاد گناہ میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، چوری میں مبتلا ہے، کسی اور کا چپل پہن کر میرے گھر میں آ گئی ہے، میری اولاد اسکولوں کو جانے والی، کالجوں کو جانے والی، ٹیوشن کو جانے والی، ماں باپ دیکھ رہے ہیں یہ قلم ہمارا نہیں، یہ پینسل ہمارا نہیں، دیکھتے ہوئے خاموش رہ جانا۔ جہاں اولاد مجرم، ماں باپ بھی مجرم، تو علماء نے لکھا ہے جب ماں باپ دیکھیں اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی عمل کر رہی ہے، گناہ کا عمل کر رہی ہے، کوئی نافرمانی کر رہی ہے، ماں باپ پر واجب ہے اپنی اولاد کو ان برائیوں سے روکنا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے ماں باپ دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گناہوں میں مبتلا، موبائل ہاتھ میں آیا کیا کیا گندے چیزیں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں مگر روکتے نہیں ہیں۔ ماں باپ کو روکنا ان کے لیے واجب ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے اور جن کو خلیفہ عمر ثانی کہا جاتا ہے، ایسی حکومت کی، ان کا عدل و انصاف، انسانوں پر یہاں تک کہ جانوروں پر ان کا عدل و انصاف، ان کی امانت داری، ان کی سچائی، ان کے تقوی کا اثر، ان کے عدل و انصاف کا اثر جانوروں پر پڑا کرتا تھا۔ ایسی حکومت کرنے والے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے، اپنی بچیوں کو بات کرنے لگے، کسی اور کی بچیاں نہیں، اپنی اولاد، اپنی بیٹیاں، اپنی بچیاں جب بات کرنے لگے، ان کی بچیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بات کرنے لگی۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز
रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बेटी अपने मुंह पर हाथ रख के मुझसे क्यों बात कर रही है? सैयदना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह तारीख दावत व अजीमत 5 जिल्दें लिखी है। जिल्द अव्वल में ये वाक़या लिखा है कि बच्चियां अपने मुंह पे हाथ रख के बात कर रही थी। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, बेटी अपने मुंह पर हाथ रख के मुझसे क्यों बात कर रही है, क्या बात है? बेटी ने कहा, अब्बा जान बात असल ये है, आज हमने अपने घर के अंदर सिर्फ दाल खाया है और प्याज खाया है, इसके अलावा हमारे घर के अंदर कोई चीज नहीं है। पूरी उम्मत का खलीफा है, बैतुल माल में हजारों दिरहम व दीनार गल्ला अनाज पड़ा हुआ है, ये खलीफा है, पूरी उम्मत का हाकिम है, अमीर है, हर का हाल ये है। बेटी ने कहा, आज हमारे घर में कोई चीज नहीं, हमने सिर्फ दाल खाया, प्याज खाया, ये प्याज खाने की बदबू हमारे मुंह से जाहिर हो रही है। हम ये चाहते हैं ये बदबू आप तक ना पहुंचे। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू जारी हो गए। फरमाया, मेरी बेटियों, क्या तुम गवारा कर लेती हो कि मैं दुनिया के अंदर आपको खिलाने में पिलाने में बैतुल माल का माल, वहां का गल्ला अनाज आपको खिलाने में पिलाने में मैं लग जाऊं और तुम्हारा बाप जहन्नम में जलने लगे, क्या तुम गवारा कर लोगे? बेटियों ने कहा रोते हुए, अब्बा जान हमारी वजह से आप जहन्नम में चले जाएं, ये हमें गवारा नहीं। उम्मत का खलीफा है, अपनी बच्चियों को फख्र व फाखे में रखा, हलाल ग़िज़ा खिलाई, चाहते हराम ग़िज़ा खिला सकते थे, बैतुल माल का माल खिला सकते थे, कौम का माल खिला सकते थे, मगर नहीं, अपनी औलाद को हराम का माल नहीं खिलाया, कौम का माल नहीं खिलाया, अपने घर में फक्र व फाका बर्दाश्त कर लिया। मेरे भाइयों, आज हमारे घरों का हाल क्या है? फंडों का माल, चंदा का माल, इंटरेस्ट का माल, चोरी का माल और दगाबाजी का माल, डंडी मार के कमाने का माल हमारे घरों में आने वाला, हम भी खाने वाले, अपनी औलाद को भी खिलाने वाले, ये हराम का माल खाकर हमारी औलाद हमारी ताबेदार कहाँ बनेगी और हमारी इताअत करने वाली कहाँ बनेगी? इनके अंदर अखलाक कहाँ पैदा होंगे? शरीयत पर चलने का मिजाज, इस्लाम पर चलने का मिजाज, कुरान हदीस पर चलने का मिजाज कहाँ पैदा होगा जबकि हराम ग़िज़ा अंदर जा रही है। हमारी हकीमुल इस्लाम मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, जब हराम ग़िज़ा इंसान के जिस्म में जाती है, नेक आमाल की तौफीक अल्लाह नहीं देता, महरूम कर देता है। आज नमाजों से दूर हो गए, तिलावत से दूर हो गए। आज हमने कहा रमजान गुजर गया, रोजों का एहतिमाम नहीं, तिलावत का एहतिमाम नहीं, तरावी का एहतिमाम नहीं, नेक आमाल का एहतिमाम नहीं। ये नेक आमाल की तौफीक क्यों नहीं मिली? हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, जब हराम ग़िज़ा इस्तेमाल करोगे अल्लाह नेक आमाल की तौफीक नहीं देता। डरना चाहिए, दिलों के अंदर खौफ पैदा होना चाहिए। आज हम बेनमाजी क्यों बन गए? आज हम अल्लाह के घरों को आने वाले क्यों नहीं बन गए?
کرنا چاہیے حرام غذا کا اثر ہے، حلال غذا استعمال کرو، حلال غذا استعمال کرو، پھر دیکھو نمازوں کی توفیق، روزوں کی توفیق، تراویح ادا کرنے کی توفیق، نیک اعمال کرنے کی توفیق، اور اولاد ماں باپ کی اطاعت کرنے والی بنے گی۔ شرط حلال غذا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اپنی اولاد کو اخلاق والی بناؤ۔ میرے بھائیوں، میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، عید الفطر کا چاند نظر آیا۔ میرے بھائیوں، میں کیا آپ کو سناؤں ہمارے نوجوانوں کا حال، ہماری قوم کا حال اور مسلمانوں کا حال، میں آپ کو کیا سناؤں؟ شوال کا کیا چاند نظر آیا، عید الفطر کا کیا چاند نظر آیا۔ گناہوں کا بازار آباد ہو گیا، نافرمانیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے باغی، اللہ کے نبی کے باغی آج ہمارے نوجوان بن رہے ہیں۔ یہ گانے دیکھنا، فلموں کو سننا اور یہ گانے بجانے اور یہ فلموں کا ماحول آج ہم نے آباد کر دیا۔ 1400 سال پہلے ایک رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک رات میں گزر رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا وہ گانا گا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ بیان فرمایا، لا صلاۃ له، لا صلاۃ له، لا صلاۃ له۔ اس کی نماز قابل قبول نہیں، اس کی نماز قابل قبول نہیں، اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ رمضان آیا، تم نے نمازیں پڑھی، رمضان آیا تم نے تراویح پڑھی، رمضان آیا تم نے روزے رکھے۔ شوال کا چاند دیکھ کر فلم دیکھنے والے، گانے سننے والے نوجوان بن گئے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، گانا گانے والی باندی کا گانا سنو گے، فلموں کا گانا سنو گے، میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ آج کیا دیکھ رہے ہو؟ کل قیامت کے دن گانے سننے والوں، فلم دیکھنے والوں، تمہارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے۔ کون برداشت کر لے گا؟ کون گوارا کر لے گا؟ ایک روایت میں میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، 4 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں روانہ فرمایا، المزامیر والاوتار والصلیب وامر الجاہلیہ۔ 4 باتیں بیان فرمائی۔ ایک، گانوں کو، فلموں کو ختم کرنے کے لیے، اور شرکیہ تعویذ گنڈے یہ چیز کو ختم کرنے کے لیے، اور ایک کرسچن کی صلیب ختم کرنے کے لیے، اور زمانے جاہلیت کے رسم و رواج ختم کرنے کے لیے میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ کا محبوب، تو اللہ کا لاڈیلا، تو اللہ کا پیارا نبی دنیا میں آیا فلموں کو ختم کرنے کے لیے، گانوں کو ختم کرنے کے لیے، موسیقی کو ختم کرنے کے لیے۔ آج یہی نوجوان وہ فلموں کو آباد کرنے والا، وہ گانوں کو آباد کرنے والا، بخاری شریف کا 23واں پارہ صفحہ نمبر 830 پر 7
ابو داؤد صفحہ نمبر 550 پر 9. پوچھو علماء سے. سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کے لوگ 5 چیزوں کو حلال کر لیں گے. يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میری امت کے لوگ زنا حلال کر لیں گے, ریشم کا لباس حلال کر لیں گے, اور گانے بجانے موسیقی یہ حلال کر لیں گے, اور شراب یہ حلال کر لیں گے. ایک اور بات بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو مجھے مقصود میں وہ بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا میری امت میں لوگ ایسے ضرور پیدا ہوں گے تو زنا اور ریشم کا لباس اور شراب گانے بجانے حلال کر لیں گے. جب میری امت یہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا یہ دیوبند کا فتویٰ نہیں, سبیل الرشاد کا فتویٰ نہیں, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول نہیں, یہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَيَمْسَكُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کہ گناہوں میں مبتلا ہونے والوں کو اللہ قیامت تک کے لیے بندر بنا دے گا, سور بنا دے گا. یہ فلموں میں جانے والے, یہ سنیما ہالوں میں جانے والے, اور یہ فلموں کو دیکھنے والے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سور اور بندر بنا دیا جائے گا. یہ حدیثوں کو جاننے والے, حدیثوں کو پرکھنے والے محدثین فقہا کئی باتیں بیان فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ گانے یہ فلمیں دیکھنے والوں کے دل اللہ بدلا دے گا, چہروں کو نہیں بدلائے گا, دل بدلا دے گا. بندر کے اخلاق, سور کے اخلاق یہ گانے دیکھنے والے فلموں کو دیکھنے والوں کے دلوں کے اندر, ان کی زندگیوں کے اندر اللہ پیدا کر دے گا. آج دیکھو یہ چیزوں میں مبتلا ہونے والے ان کے اخلاق, ان کے کردار کیسے, ان کے ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا, ان کی اولاد کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا, ان کی بیوی کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا, ان کے اخلاق گندے کیوں ہو گئے. یہ فلم دیکھنے والے, یہ گانا دیکھنے والے فقہا نے بیان فرمایا بندر کے صفات, سور کے اخلاق ان کے اندر پیدا کر دیے جائیں گے. میرے بھائیوں آپ تعجب کریں گے کہ آج کی جمعہ میں اچانک یہ فلموں کی بات, یہ گانوں کی بات کہاں سے آ گئی. میں کھل کر آپ کو بتاؤں گا. شوال کا چاند نظر آیا, عید الفطر کی نماز نوجوانوں نے پڑھا, واپس آئے شارجہ ٹاکس کولر کے اندر دیکھو یوٹیوب چینل کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے جہاں باہر کھڑے ہو کر ہمارے نوجوانوں نے کیا برتاؤ کیا, کیا پٹاخے پھوڑے, کیا ناچا, کیا ڈانس کیا. نوجوانوں کا برتاؤ شارجہ ٹاکس کے باہر کیا رویہ, اندر جانے کے بعد نوجوانوں کا حال کیا. یہ دونوں ویڈیو یوٹیوب چینل پر آ گئے. دیکھو
دیکھو کولار کے نوجوانوں، رمضان کے اندر تم نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، شوال کا چاند نظر آیا، تمہارا حال کیا ہو گیا؟ فلم دیکھنے والوں، گانا دیکھنے والوں، سنیما ہال جانے والوں، مجھے نہیں معلوم وہ فلم کا نام ہے یا نہیں ہے، سکندر سلمان خان کے نام سے آپ ہنسو مت، افسوس کرو، یہ شاہ رخ خان تیری قبر میں کام نہیں آئے گا، سلمان خان تیری آخرت میں تجھے نجات دلانے والا نہیں، یہ کمینے لوگ، یہ حرام خور لوگ، ان کو تم نے مالدار بنایا، تمہارے پیسوں سے یہ مالدار بنے، دنیا کے اندر بے حیائی، زناکاری، بدکاری، بد اخلاقی اپنے فلموں، اپنے ناچ گانوں کے ذریعے سے یہ دنیا میں پھیلانے والے نوجوانوں کو بے حیائی کے راستے پر یہ ڈالنے والے، ارے نوجوانوں، سلمان خان سے محبت کرنے والوں، قرآن سے محبت کیوں نہیں، حدیث سے محبت کیوں نہیں، صحابہ سے محبت کیوں نہیں، داڑھی سے محبت کیوں نہیں، ارے سلمان خان سے محبت کرنے والوں، اپنی ماں سے محبت کیوں نہیں، اپنی بیوی سے محبت کیوں نہیں؟ کیا حال یہ کولار کے اندر، کیا تماشا، سنیما ہال کے باہر کھڑے ہو کر ہزاروں روپیہ پٹاخے اڑانوں میں تم نے برباد کیا، سنیما ہالوں کو تم نے آباد کیا، رمضان میں اللہ کو راضی کرنے والوں، رمضان کے بعد شیطان کو راضی کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے باغی، اللہ کے نبی کے باغی ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، سنیما ہالوں کو آباد نہ کرو، المرء مع من احب، میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، دنیا کے اندر تم کس سے محبت کرو گے، کس سے محبت کرو گے، کل قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کی سب سے کھڑا کیا جائے گا، نبیوں سے محبت کرو، نبیوں کے پیچھے آپ کو کھڑا کیا جائے گا، سلمان خان سے محبت کرو گے، شاہ رخ خان سے محبت کرو گے، دیکھو گے میدان محشر میں سلمان خان جہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوگا وہاں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، کس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر توبہ کے ساتھ زندگی گزارو، یہ فلموں کو چھوڑو، یہ گانوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، علماء سے تعلق پیدا کرو، مدارس مکاتب سے پیدا کرو، ہمارا تعلق علماء سے، ہمارا تعلق مدارس سے، ہمارا تعلق مکاتب سے ہونا چاہیے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء سے تعلق مضبوط کرو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، مدارس سے تعلق مضبوط، اپنے اسلام، اپنے دھرم کی حفاظت چاہتے ہو، مدارس سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، مدارس سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہندوستان کے اندر جو حالات کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ بگاڑ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، مدارس سے تعلق، علماء سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ سیدنا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے، سمندر میں کشتی میں سوار ہو کر بیت اللہ کو حج کے لیے جا رہے ہیں، رمضان آ گیا، حافظ قرآن نہیں تھے، عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے، محدث اعظم تھے، سب کچھ تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، رمضان میں کشتی میں سوار ہوئے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا 250 یا
300 لوگوں کا مجمع تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں کشتی میں سیدنا قاسم رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک پارہ یاد کرتے، تراویح میں سنا دیتے۔ اس طرح 30 دنوں میں اللہ کا قرآن یاد کر لیا، 30 پاروں کو یاد کر لیا۔ آج نوجوانوں قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن سمجھنا دور کی بات، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ مکاتب سے تعلق پیدا کرو، مدارس سے تعلق پیدا کرو، آؤ مسجدوں میں اللہ کا قرآن سیکھو، اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجو، مکتبوں میں بھیجو، ہماری اولاد اللہ کا قرآن سیکھے۔ شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں گئے، ہندوستان کی آزادی کے لیے رمضان آیا، کوئی تراویح میں قرآن پڑھانے والا حافظ قرآن نہیں۔ شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے، صبح سے عشاء تک تراویح میں ایک پارہ سنا دیتے، پورا رمضان ختم ہوا، حافظ قرآن بن گئے، ایک مہینے کے اندر مکمل حافظ قرآن بن گئے۔ آج تم قرآن دیکھ کر پڑھنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اس لیے میں نے کہا علماء سے تعلق پیدا کرو، مدارس سے تعلق پیدا کرو، مکاتب سے تعلق پیدا کرو، ہمارے درمیان اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو۔ المومنون کالرجل واحد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، دنیا میں جہاں کہیں ایمان والا رہتا ہے سب ایک آدمی کے جسم کی طرح ہے۔ ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ ہمارے درمیان اختلاف انتشار ختم کرو۔ ہندوستان کے حالات ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہندوستان کے حالات ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہندوستان کے حالات ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں اختلاف چھوڑو، انتشار ختم کرو، نیک بن جاؤ، ایک بن جاؤ۔ آج تم نے دیکھا نہیں، 2-3 دنوں سے کیا آپ نے دیکھا نہیں اوقاف کے زمینوں کے بارے میں کہ ملک کے غدار، قوم کے غدار، ملت کے غدار راجیہ سبھا میں لوگ سبھا میں کھڑے ہو کر کیا کیا قوم سے کہا اور ہندوستانی لوگوں سے کہا، کیا تمہارے کان نہیں سننے کے لیے، کیا تمہارا دل نہیں سمجھنے کے لیے؟ اور کب ایک ہو جاؤ گے اور کب نیک بن جاؤ گے؟ میں نے رمضان میں کہا عید الاضحیٰ کی نماز، عید الفطر کی نماز عید گاہوں میں پڑھو تاکہ عید گاہوں کی حفاظت ہو۔ مسجدوں کی حفاظت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ مسجدوں کو آؤ، عید گاہوں کی حفاظت کے لیے سال میں 2 مرتبہ عید گاہوں کو جاؤ۔ کیا ہو گیا لوگوں؟ بارلین میں نماز، گوری پیٹ میں نماز، نور نگر میں نماز، خانقاہ میں نماز، اور کتنے مسجدوں کا نام لو، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں نماز، کہاں 50 لوگ گئے، 100 لوگ گئے اور بھی کم گئے، اگر عید کی نماز پڑھی ہزاروں کی تعداد میں عیدگاہوں میں جاتے، لوگوں کو دکھاتے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا اتحاد، اپنا اتفاق دکھاتے، اپنے اخلاق دکھاتے۔ لوگوں نے مانا نہیں، لوگوں نے سنا نہیں، کیا ہو گیا؟ یہاں تک کہ میں آپ سے کہوں گا کولار شہر کے اندر صرف 2 عیدگاہ یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے میدانوں میں جاؤ، عید کی نماز ادا کرو۔ میرے بھائیوں، میں کھل کر آپ کے سامنے کہوں گا
جب عید الاضحیٰ آئے صرف دو عیدگاہوں میں نماز نہیں ہونا چاہیے، چاہے عیدگاہ مولا خواجہ عیدگاہ صرف یہ دو جگہ نماز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کولار کے اطراف، میں صرف کولار کی بات کر رہا ہوں، کولار کے اطراف جہاں جہاں اوقاف کی زمینیں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہیں، ان میدانوں میں جانا چاہیے، عید کی نماز ضرور ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ کوڑی کنور جہاں قبرستان سے لگی ہوئی کئی ایکڑ زمین اوقاف کی زمین ہے، مسلمانوں اپنی اوقاف کی زمین کے لیے حفاظت کے لیے عید کی نماز وہاں جا کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اور کولار کے اطراف جہاں اوقاف کی زمینیں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہیں، وہاں جا کر عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ مولا خواجہ عیدگاہ میں 5,000 لوگ، چاہے عیدگاہ میں 5,000 لوگ، ایسی اوقاف کی زمینوں میں کہیں 4,000 چلے گئے، کہیں 2,500 چلے گئے، کہیں 2,000 کا مجموعہ چلا گیا۔ عید کی نماز پڑھو، تمہاری نماز کی برکت سے یا اوقاف کی زمینوں کی حفاظت ہو جائے۔ آج ہمیں معلوم نہیں کولار کے اندر، کولار کے اطراف کتنی ایکڑ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، ہم نے وہ زمینوں کا استعمال نہیں کیا، کالج نہیں بنایا، اسکول نہیں بنایا، کوئی ہاسٹل نہیں بنایا، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی ہسپتال نہیں بنایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت نہیں کی۔ گزشتہ سال 7-8 مہینے پہلے میں نے اوقاف کے عنوان پر یہیں پر میں نے کہا تھا، مسلمانوں سب سے پہلے تم اوقاف کی زمینوں پر جو قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ قبضہ واپس کرو۔ مسجدوں کے دکان، مسجدوں کے گھر، مسجدوں کے حوالے کرو، درگاہوں کی زمین درگاہوں کے حوالے کرو، اوقاف کے دکانیں، اوقاف کی زمینیں اوقاف کے حوالے کرو۔ میں نے صاف صاف کہا تھا یہ سب سے پہلے مجرم، یہ سب سے پہلے ظالم ہے۔ تمہارے اعمال کو دیکھ کر آج یہ لوگوں کی نگاہ یہاں چلی گئی۔ آج کل ہی امت شاہ کھڑے ہو کر یہی کہا کہ یہ اوقاف کی تل کے ذریعے سے تمہارے زمینوں پر، تمہارے دکانوں پر، تمہارے ہوٹلوں پر جن لوگوں نے قبضہ کیا وہ چوروں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہی لفظ استعمال کیا کہ چوروں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ارے چور تو ہم دوسرے نمبر پر ہے، ہمارے زمینوں پر تمہارے لوگوں نے قبضہ کیا، وہ نمبر 1 چور ہیں، نمبر 1 چور ہیں۔ وہ چوروں کو باہر نکالو، بعد میں ہماری قوم کے چوروں کو باہر نکالو۔ تم نے اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کیا، آج وہ صاف کہہ رہا ہے کہ چوروں کو نکالنا چاہتے ہیں، کہ ڈاکوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ چند پیسے آپ کو مل رہے تھے اور لاکھوں روپیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں وہ تمام کام کرنا چاہیے۔ ایسے میں نے کہا جہاں جہاں ہماری زمینیں، کالج بناؤ، اسکول بناؤ، ہسپتال بناؤ، دکان بناؤ، یہ کہ وہ زمینوں میں سال میں 2 مرتبہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز وہ میدانوں میں بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ لوگوں کو دکھانا چاہیے یہ زمین تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ اوقاف کی زمین ہے، یہ زمین تیری نہیں، یہ زمین کا مالک اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ وہاں جاؤ، سر جھکاؤ، اللہ سے کہو یا اللہ یہ تیری زمین تو حفاظت کر لے۔ میرا حال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت العلماء ہند آئندہ جو پیغام دے گی
راستوں میں آؤ تو راستوں میں آ جانا. اسے گزشتہ میں نے کہا کہ بل پاس ہو گیا ہے اوقاف کی زمینوں کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے، درگاہوں کی حفاظت کے لیے، قبرستانوں کی حفاظت کے لیے، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے. اگر پیغام دیا گیا باہر آؤ، سرکلوں میں آؤ، راستوں میں آؤ، شہروں میں جاؤ، تو پیغام آئے گا. ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ دوبارہ. انشاءاللہ ہم اپنی جان دیں گے، اوقاف کی حفاظت کریں گے. اوقاف کا مالک اللہ ہے، بلال مسجد کا مالک اللہ ہے، اسی طرح قبرستانوں کی زمینوں کا مالک اللہ ہے، اوقاف کی زمینوں کا مالک اللہ ہے. یہ اوقاف کی زمینوں کا مالک نہ میں، نہ تو، نہ حکومت، نہ کوئی اور، کوئی نہیں ہے. یہ اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کرنا مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جاگ جاؤ، غفلت میں پڑے ہوئے سونے والوں بیدار ہو جاؤ، احساس پیدا کرو. آج مسجدوں کے منبروں سے کہا جا رہا ہے بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، ورنہ وہ دن بھی آئے گا آپ کو جگانے والا کوئی نہیں، آپ کو احساس دلانے والا کوئی نہیں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے دلوں میں بیداری پیدا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. وہ وقت آنے سے پہلے فلموں سے توبہ کرو، گانوں سے توبہ کرو، اور سود سے توبہ کرو، نافرمانیوں سے توبہ کرو. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. دعاؤں کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے. ہمارے پاس حکومت نہیں، ہمارے پاس فوج نہیں، ہمارے پاس ملٹری نہیں، ہمارے پاس پولیس نہیں، ہمارے پاس کوئی عدالت نہیں، سپریم کورٹ ہمارا نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ الدعاء سلاح المومن. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. سب سے بڑی طاقت دعا، سب سے بڑا پاور دعا، سب سے بڑا ہتھیار دعا. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کو منا لو، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا. کسی اللہ والے نے کہا، یہ حدیث کی بات نہیں، یہ حدیث کی بات نہیں، کسی اللہ والے نے کہا من کان للہ کان اللہ، تو اللہ کا ہو جا، اللہ تیرا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، نیک اعمال کے ذریعے سے تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا. اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ اوقاف کی حفاظت فرما لے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو آزاد فرما دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.